جناب پروفیسر محمد اکرم چشتی صاحب دا اعلان ہویا لیکن میں انہوں دا اعلان کر کے جاواں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعد از حمد و ثناء درود و سلام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار جید علماء کرام، برادران اسلام، بالخصوص جناب حضور قبلہ چاچو جان، اور میں جتنے بھی میرے بھائی دوست علماء تشریف فرما ہیں میں سب کو سلام بھی عرض کرتا ہوں۔ میں نے جناب علامہ قاری محمد فیصل ندیم کیلانی صاحب سے پہلے ہی گزارش کی تھی، کچھ ذاتی ایسے مصروفیات ہیں، میں زیادہ دیر رک نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی وہ بعد میں کھانے کا بھی اہتمام ہے، میں نے کہا اس وقت میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ تو صرف 1 گھنٹے کی بریک مجھے چاہیے، کچھ ایسی مصروفیات ہیں، تو میں صرف 2-4 جو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ مجھ سے قبل بھی جناب برادر اصغر جناب صاحبزادہ پیر سجاد حیدر شاہ صاحب نے جو فرمایا، اور تقریباً تمام علماء جناب مدنی صاحبی اور سب نے، تو ایک چیز جو کامن نظر آتی ہے وہ ہے میرے نبی کی نسبت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، غیر مشروط اطاعت اور لامحدود وفاداری۔ یہی ہمارا اور ہر شخص یہی چاہتا ہے، وہ کسی مکاتب فکر کا ہو، وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ اپنی فکر سے چلے تو وہ رستے کو بھول جاتا ہے۔ اس کے لیے بلکہ آج جس وقت کی ہمیں ضرورت ہے، کہ میں نے آج جمعہ کے اجتماع میں بھی یہی کہا تھا کہ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے جو یہود و نصارہ تھے ان تک یہ پیغام پہنچایا، اور میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے قل صدق اللہ، ان کو فرما دیجئے اللہ سچا ہے۔ تو آج یہودیوں سے پوچھیں وہ بھی کہیں گے اللہ سچا ہے، عیسائیوں سے پوچھیں وہ بھی کہیں گے اللہ سچا ہے۔ تو جب اللہ سچا ہے تو لیکن رب نے فرمایا صرف میری سچائی کی بات نہیں کرنی، قل صدق اللہ، مصطفیٰ کو بھی ماننا ہے۔ میں کہہ سکتا تھا میں سچا ہوں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میں سچا ہوں، میں نے کہا سچا تو میں ہوں، قل کہہ آپ دیجئے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اس وسیلے کے بغیر رب کو ماننا بھی معتبر نہیں ہے۔ پھر اگلے الفاظ ہیں کہ اللہ سچا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی تو ہیں۔ فرمایا کہ ایسا ہے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر آؤ کامن چیزوں پہ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ کفار کو دعوت دی جا رہی ہے، یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ اگر تم بھی کہتے ہو کہ اللہ بھی سچا ہے اور آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، جو الہامی مذاہب ہیں، جو ڈیوائن ریلیجن ہیں، ان میں جو ہے وہ جدائزم ہے، کرسچینٹی ہے اور اسلام ہے، یہ 3 ہی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ وی آر ڈیوائن ریلیجن۔ تو جب یہ الہامی مذاہب ہیں تو ان الہامی مذاہب کو اکٹھا ہونا چاہیے، کن کے خلاف؟ مشرکین کے خلاف۔ تو ان کے لیے طریقہ کار کیا تھا کہ تم بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سب کے لیے ایک ہیں، تو آؤ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آؤ پھر ابراہیم کے دین کو مان لو، جو سب سے باطل سے، ہر باطل نظریے سے، باطل فکر سے، باطل سوچ سے، باطل عقائد سے، باطل اعمال سے، حنیفہ اس سے بالکل الگ ہے، جدا ہے۔ تو جب یہ بات آئی تو جو کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں وہ پریشان ہو گئے، کیوں کہ وہ تو نام لیتے تھے مگر ابراہیم علیہ السلام کے مانتے نہیں تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے، عملی طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیرو نہیں تھے، اتباع نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں یہاں سے ایک سبق ملتا ہے، وہ کیا کہ کتنے اختلافات ہیں مسلمانوں کے درمیان، مگر جب حالات ایسے ہوں، سامنے مشرکین ہوں، تو اہل کتاب کو دعوت دے لو کہ آؤ مل کے کام کریں۔ لیکن لکم دینکم ولی دین، ہم اتحاد اس بات پہ کریں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔
اسی طرح آج قادیانیت، دجالیت اور کفر جو ہے وہ اسلام پہ ٹوٹ پڑا ہے۔ آج ہمیں اپنے ذاتی اختلافات، فروعی اختلافات، معمولی اختلافات کو چھوڑ کے وہی جو طریقہ قرآن نے بتایا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، آئیں آج اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے اہل سنت آپ کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ جو چیز سب کے لیے یکساں ہے وہ ہے قرآن و سنت۔ آؤ اس قرآن و سنت پہ سبھی کے ایک ہو جائیں اور دجالیت کا، قادیانیت کا مل کے مقابلہ کریں۔ یہ ہمیں قرآن کریم نے پیغام دیا، اور میں بحیثیت طالب علم یہ بالکل یہ اعلان کرتا ہوں کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، لیکن ہم نے کلمہ تو امام احمد رضا کا نہیں پڑھا۔ ہمارے لیے مجد الفسانی، ہمارے لیے داتا علی جویری، ہمارے لیے جو ہے وہ ہم ماتریدی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے، ہم سنی ہیں، ہمارا مشرب قادری چشتی نقشبندی ہو سکتا ہے۔ آئیے، لیکن جو کامن چیزیں ہیں وہ ہے قرآن و سنت، جس پہ سب کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ ہم اہل سنت دعوت دیتے ہیں، اگر کوئی امام احمد رضا بریلوی کی ایسی بات، ایسی گفتگو، ایسا شعر، ایسا خیال، ایسا فتویٰ جو قرآن و سنت کے منافی ہے، آپ پیش کر دیجئے۔ ہم امام احمد رضا کو چھوڑ سکتے، ہم قرآن و سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ بتا دیجئے کہ یہ ان کا فتویٰ، یہ ان کی بات جو ہے قرآن و سنت کے منافی ہے، تو ہمارے لیے امام احمد رضا بریلوی کلمہ تو ان کا نہیں پڑھا۔ آپ بتا دیجئے کہ ہمارے اکابرین میں سے کون سی بات ایسی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، ہم اس بات کو بھی چھوڑیں گے، ان کی جو ہے وہ پیروی بھی چھوڑیں گے۔ لیکن جب قرآن و سنت ہے تو ایسا دعویٰ آپ بھی کیجئے کہ ابن قیم، ابن تیمیہ، یہ سارے آپ بھی کہیں جو ان کی بات قرآن و سنت کے وہ آپ چھوڑ دو، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ سیدھی سی بات ہے، قرآن و سنت سب کے لیے۔ تو آئیے مل کے اتحاد کی بات کریں اور قادیانیت اور دجالیت سے لڑیں۔ برادران اسلام، کیونکہ سامنے مشرکین تھے تو رب نے فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وَقَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب تمہیں پیروی کرنی ہے تو سیدنا ابراہیم کے دین کی کرنی ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں دین اسلام مصطفیٰ کا دین ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، میرے نبی، یہ کب کی بات ہے؟ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا رخ موڑ دیا، اپنا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کو بنا لیا، اور قرآن کریم نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر آپ کی رضا ہے چہرہ اقدس موڑ لیجئے۔ میرے نبی نے چہرہ موڑ لیا، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، منسوخ تو ہو ہی نہیں سکتا قبلہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے موڑ دیا؟ تو یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ حالانکہ بیت المقدس قبلہ اول نہیں ہے، یہ ہم آج کی تاریخ میں کہتے ہیں قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، سب سے پہلا قبلہ بیت اللہ ہی ہے۔ اول سب سے جو ہے، جو زمین کے سینے پہ رب کی عبادت کے لیے بنایا گیا، وہ قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ تبدیلی واقع ہوئی، اس سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، لے کے میرے نبی دور قیامت تک یاد رکھیے بیت المقدس سے پہلے ان اول بیت وضع للناس، قبلہ اول جو ہے وہ بیت اللہ تھا، بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہی رہے گا۔ درمیان میں کچھ وقت آیا جب کہ بیت المقدس کی طرف میرے نبی علیہ السلام کچھ برسا، میرے نبی نے بھی ادھر رخ پھیرا، اور جب انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کیسے محمد علیہ السلام چاہیں تو آپ قبلہ بدل دیں، یہ منسوخ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری ان سے گزارش ہے، یہ تو قبلہ اول ہے، قبلے تو ہم کئی بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے قبلہ، میرا رخ قاری صاحب جو تو میرے قبلہ تو یہی ہے، کوئی قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو، جدھر میرا رخ ہو، میں اپنا رخ قاری صاحب سے بدل کے چشتی صاحب کی کر لوں، میں سیال صاحب کی طرف کر لوں، یا آپ گھر جائیں تو پہلے قبلہ ماں ہوتی ہے، پھر قبلہ کعبہ، جنہوں سب کو جی بی بی ہوندی، تو یہ تو ہماری اپنی قبلہ ہے، جب چاہیں ہم قبلہ بدل لیں، یہ ہمارا دنیا کا قبلہ ہے، شرعی قبلہ میرے نبی علیہ السلام، اس کو کہ توجہ میرے نبی کی بیت المقدس ہی، میرا نبی توجہ ہٹا لے تو قبلہ بدل جاتا ہے۔ اور قبلے کا بدلنا بڑا آسان ہے، قبلے کا بدلنا، جواب دیجئے بڑا، وہ کہتے تھے کہ قبلہ بدل نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں کہ قبلہ بدلنا تو بڑا ہی آسان ہے۔ میرے نبی نے قبلۃً ترضاها، قبلہ بدل لیا، وہ کہتے ہیں ممکن کیسے ہے؟ ارے قبلہ بدلنا، ساری دنیا
آج بیت اللہ کی طرف رک کر کے عبادت نہیں کرتی. کروڑوں اربوں لوگ کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ نہیں ہے، اور ان کے قبلے بدل، کسی نے بت کو بنایا، کسی نے سورج کو بنایا، کسی نے چاند کو بنایا، کسی نے دولت کو بنایا. تو یہ تو ہے، لیکن پوری طاغوتی قوتیں، پوری شیطان، پوری انسانیت، پورے جنات مل کے بھی چاہیں تو نظام کائنات نہیں بدل سکتے. بدل سکتے؟ وہ چاہیں بھی تو نہیں بدل سکتے. نظام کائنات نہیں بدل سکتے. انہوں نے قبلے بدل لیے، انہوں نے عبادت کے مرکز بدل لیے، انہوں نے عبادت کے رخ بدل لیے، انہوں نے عقائد بدل لیے، انہوں نے اپنے اعمال بدل لیے، لیکن پوری کائنات، زمین و آسمان کی مخلوقات، جن و انس، شیطان، طاغوت، سب بھی چاہیں بھی تو وہ نظام کائنات نہیں بدل سکتے. ارے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا کہ وہ قبلہ بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے، میرا نبی تو وہ ہے اللہ نے ایسا اختیار دیا، نبی چاہے تو نظام کائنات بدل کے رکھ دے. میرا نبی چاہے اللہ کی اطاعت سے نظام کائنات بدل دے. کوئی شخص گزرے ہوئے وقت کو لوٹا نہیں سکتا. میرا نبی وہ ہے اشارہ کرے تو ڈوبا سورج لوٹ آئے. میرا نبی چاہے تو چاند کو ٹکڑے کر دے. میرا نبی چاہے تو بارش برسا سکتا ہے، سوکھی گٹھلیاں اگا سکتا ہے، درختوں کو بلا سکتا ہے، پتھروں سے کلمہ پڑھا سکتا ہے. میرا نبی تو نظام کائنات بدل سکتا ہے. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. چاند پر جانا بڑی، چاند پر پہنچنا بڑی بات ہے، چاند قدموں میں لانا اس سے بھی بڑی بات ہے. یہ نیل آرمسٹرانگ چاند پہ چلا گیا، بڑا کمال کیا. یہ الگ بات ہے وہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے، مگر مان لیتے ہیں یہ چاند پہ. اور چاند پہ جانا تو اس بات پہ اکڑتے ہو، چاند بلانا بھی تو میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا نا. تو برادران اسلام، میرے نبی کی رضا سے قبلے بدل نہیں سکتے، بلکہ کائنات کا نظام بدل سکتا ہے. اس کی ہزاروں مثالیں میں دے سکتا ہوں. ہمارا نقطہ، ہمارا قبلہ ہر حال میں میرا نبی ہے، بلکہ ہمارا ہی نہیں، ہمارے خدا کا قبلہ بھی میرا نبی ہے. صرف ہمارا ہی نہیں، ہمارے رب کا قبلہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام ہے. تو جب نبی جدھر رخ کر لینا، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جس طرف تیرے نقشے قدم نہیں ہوتے. ہم تو وہ رستہ ہی چھوڑ، نبی ہمارا قبلہ نبی ہے، جدھر نبی نے رخ کیا ہم نے بھی ادھر کر لیا. برادران اسلام، میرا رب بھی اپنے نبی کی رضا چاہتا ہے، جدھر نبی کی توجہ ادھر رب کی توجہ. اور قیامت کے دن، آخری بات، قیامت کے دن آپ سمجھ لیجئے کہ ساری کائنات کا قبلہ کعبہ ہے. کعبے کا قبلہ، کعبے کا قبلہ میرا نبی ہے، رب کا قبلہ بھی میرا نبی ہے. اور قیامت کے دن ذرا رکھیں تو اس بات کو سوچیں نا کہ روز قیامت جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، العطش العطش کے آوازیں بلند ہوتے ہوں گے، زبانیں جو ہیں وہ لکڑی کی طرح خشک اور پتھر کی طرح سخت ہو جائیں گی، کوئی سایہ نہیں ملے گا. ان حالات میں امت کا قبلہ کیا ہوگا اور آقا کا قبلہ کیا ہوگا؟ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ میرے نبی کی اس وقت توجہ کدھر ہوگی. سجدہ تو رب کی بارگاہ میں ہوگا، دل میں یہ ہوگا الہی میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میری امت، میری امت. تو یاد رکھیے ہم نے جس نبی کے دامن کو پکڑا ہے نا، جس کی ساری زندگی ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین، اگر میں باقی کیوں نہیں حافظ آباد کی مثالیں لوں جن کو میں، جن کے نام سنے یا جن کے دھندلے سے خیالات ابھی آنکھوں میں ہیں، علامہ مولانا بشیر احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شریف حضوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شریف رضوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری الطاف اللہ سیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے والد کریم رحمۃ، جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے، ہم نے ان کو دیکھا، سب کے طرف سے ایک پیغام آیا کہ ہر چیز بدل سکتی ہے، مصطفیٰ کی طرف سے نہ بدل جانا. نبی کے دامن غلامی کو پکڑے رکھنا، کیونکہ روز قیامت بھی، اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات اور کہہ دوں. دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام 350 سال اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہی میں نے اپنے پہ ظلم کیا. یہ ان کے الفاظ ہیں، ہم ان کو معاذ اللہ ظالم نہیں کہہ سکتے. الہی مجھ سے ایسا ہوا، الہی تو رحمان ہے معاف فرما دے.
350 سال گریہ ازاری. اب ایک دفعہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو جن کے ذمے گناہ بھی نہیں اور وہ اپنی اس صاحب پہ 350 سال گریہ ازاری کرتے ہیں، یا رب العالمین اتنا انتظار کیوں کروایا؟ اتنا انتظار 350 سال. انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے نبی، پہلے پیغمبر، پہلے انسان، پہلے برگزیدہ بندے، پہلے ولی جو لبادہ بشریت میں آئے. 350 سال انتظار. پہلے فرمایا رب نے ان کا رونا، ان کی گریہ ضائع نہیں ہے، میں نے اپنے آدم کے درجات کو بلند کیا ہے. انسان ذلیل ہوتا ہے جب انسانوں کے سامنے روتا ہے. جو رب کے سامنے رونے والا ہو وہ ذلت نہیں، وہ عزت والا ہوتا ہے. فرمایا ایک تو یہ ہے کہ ان کی عزتوں میں اضافہ کیا. یا اللہ اتنا انتظار کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ کیونکہ یہ پہلے آدم ہیں، ان سے آگے نسل چلے گی تو ایک اصول مقرر کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے تمہارا رونا، تمہاری گریہ، تمہاری جو ہے وہ دعائیں، تمہارا سجدے میں گرنا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر انتظار کرتے رہو کرتے رہو. قبولیت کی وجہ جو ہے وہ وہی ہوگی جو میرا مصطفیٰ کا نام لوگے. یہ رونا انتظار یہ سبق تھا آدمیت کے لیے کہ یاد رکھنا جتنا مرضی لوگ آج بھی بڑا روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اتنے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، لیکن قبولیت جو ہے وہ صحیح میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، میرے نبی کی وجہ سے ہے. اب نبی نے آنا تو آخر میں تھا مگر ذکر پہلے بلند کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا جب جو ہیں وہ خطا کار گناہ گار ہم جیسے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ معافی ملنی کیسے ہے اور کس کے وسیلے سے ملے گی، تو اللہ نے فرمایا تخلیق میں میرا نبی سب سے پہلے ہوگا تاکہ آدمیت کو پتہ چل جائے کہ جب بھی آدمیت، میں آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ خطا کار نہیں کہہ رہا، میں آدمیت کی بات کر رہا ہوں. آدم علیہ السلام کل بھی معصوم تھے، آج بھی معصوم ہیں. جب آدمیت گناہوں میں ڈوب جائے تو صرف رونا کافی نہیں، میرے مصطفیٰ کے نام لے کے رویا کرو، میرے نبی کا ذکر کیا کرو، میرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرو. کیوں کہ اللہ کی رضا میرے مصطفیٰ کی رضا میں ہے. والا سوف یعطیک ربک فترضی. میں آخر میں منظوم صرف اس کا ترجمہ اگر کروں گا تو اس طریقے سے کروں گا کہ صدیاں گزرتے رو جائیں، لاکھوں کے اجتماع ہوں، مگر معافی کیسے ملے گی؟ کہ نہ دن نہ مہینے تے، نہ دن نہ مہینے تے، نہ سال تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے، مل کے میرے ساتھ کہیں نہ دن نہ مہینے تے، نہ سال تے مکنیے، گل حشر نو اے آمینہ تیرے لال تے مکنیے، گل حشر نو اے آمینہ، گل حشر نو. مل کے میرے ساتھ کوئی خاموش نہ رہے. نہ دن نہ مہینے تے، نہ سال تے مکنیے، گل حشر نو اے آمینہ، گل حشر نو آمینہ تیرے لال. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد، گل حشر نو اے آمینہ تیرے لال. ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دل، ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، کیونکہ گل حشر نو اے آمینہ، گل حشر نو اے آمینہ تیرے لال، تیرے لال
گل حشر نو اے آمینہ تیرے رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی آجا 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 اے گناہ کارا میں تینوں بچا لواں اے گل حشر نو اے آمینہ گناہ گار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہ گار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں گناہ گار کی بخشش کا اصرار کریں گے گناہ گار کی بخشش کا اصرار کریں گے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے دشمن کے لیے ہے 5 مرتبہ کہیں یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے 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 تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے گھبراؤ نہ محبوب یہ مجھے سنا دو جو کہہ دو گے وہی اب یار کریں گے گل حشر نو اے آمینہ تیرے لال تیرے لال تیرے 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 تیرو تیرے او ہے وما علیہ